قلم اشجار ہو سارے سمندر روشنائی ہو، قلم اشجار ہو سارے سمندر روشنائی ہو، مکمل ہو نہیں سکتی مگر سیرت محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حبیب خالد اکبر درود ان پر سلام ان پر، میری جانب سے تا محشر درود ان پر سلام ان پر۔ نفستہ قمن لابے ہی کوئی مفہوم ہوتے تھے، میاں نفس سے کچھ نکلے ہوئے معلوم ہوتے تھے۔ معجزہ کیا ہے؟ مگر مجمع میں ہوتے تھے کبھی جب حضرت والا نمایاں اور اونچا ہوتا تھا سروے قدے والا، وہ قامت نخل طوبہ بھی پہ تعظیم جھک جائے، وہ ایک شہکار فطرت جس کے خود خالق کو پیار آئے، وہ بستان لطافت کا نہالی آسماں پایا، وہ قدرت کے خزانے کا دری یکتا گرا پایا۔ تعلق کا سنوبر کے گلے میں نغمہ پھنس جائے، جو سنوبر اپنی بڑائی کا، اپنی لمبائی کا، اپنی خوبصورتی کا نغمہ گا رہا ہے، شاعر کہتا ہے وہ جو بڑائی کے ڈینگے مار رہا ہے، تعلق کا سنوبر کے گلے میں نغمہ پھنس جائے، اگر دیکھے زمین کے شرم سے شمشاد پھنس جائے، وجاہت بھی، فخامت بھی، جمال دل بنانا بھی، جلال حسن بھی اور عظمت پیغام بنانا بھی، جمیل و دلکش سے دور سے جو ہے تابندہ، جو ہو نزدیک تو خوش منظر و شیریں و زیبندہ، اچانک دیکھ لیتا جب کوئی مرعوب ہو جاتا، مگر اللہ کا محبوب پھر محبوب ہو جاتا۔ استاد محترم اشعار مستوی حفظہ اللہ تعالی نے کہا تھا مصر کی گلیوں میں یوسف کا فقط چرچا، تھا مصر کی گلیوں میں یوسف کا فقط چرچا، اور حسن محمد نے ایک دھوم مچا ڈالی، تھا مصر کی گلیوں میں یوسف کا فقط چرچا، اور حسن محمد نے ایک دھوم مچا ڈالی۔ جب عشق محمد نے میرے دل میں بنا ڈالی، تصویر سیاہ کاری قدرت نے بدل ڈالی، اور ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے۔ اپنوں نے نہیں، غیر مسلموں نے، جنہوں نے انصاف کی نگاہ سے میرے نبی محترم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا ہے، اور انصاف کے ساتھ جنہوں نے پڑھا ہے، انصاف کے ساتھ جنہوں نے آقا کو پرکھا ہے، اور انصاف کے ساتھ جنہوں نے دیکھا ہے اور دیکھنے کی کوشش کی ہے، اور انصاف کے ترازو میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو تولا ہے، وہ بھی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکے۔ انہوں نے بھی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے، اور بہت کھل کر کے کی ہے۔ ڈاکٹر کنور مہندر سنگھ بیدی جو ایک سکھ شاعر ہیں، وہ کہتے ہیں عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ ادارہ تو نہیں۔ اور اسی طریقے سے ڈاکٹر جگن ناتھ پرشاد نے کہا سلام الذات اقدس پر، سلام اس فخر دورہ پر، سلام الذات اقدس پر، سلام الذات اقدس پر، سلام اس فخر دورہ پر، ہزاروں جن کے ہیں احسانات دنیا انسان پر، جن کے احسانات دنیا انسان پر ایک نہیں ہزاروں ہیں، اور آج تک چلے آ رہے ہیں، اور احسانات کے تلے پوری قوم دبی ہوئی ہے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات میں، وہ بھی روک نہیں سکے، اور یہ شعر کہے بغیر وہ رہے نہیں۔ اور اسی طریقے سے کرشن بہاری جی، انہوں نے بھی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کہا دیر سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، دیر سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا تیرے کرم تک پہنچا، تیری معراج محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیری معراج محمد تو خدا جانے، میری معراج یہ کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ وہ آپ کے اخلاق سے اتنا متاثر ہوئے، آپ کے کردار سے اتنا متاثر ہوئے، آپ کی سیرت سے اتنا متاثر ہوئے کہ یہ کہے بغیر نہ رہ سکے کہ میں آپ کے قدموں میں ڈھیر ہو چکا ہوں، اور میں آپ ہی کو سب کچھ مانتا ہوں۔ آپ کی معراج کہاں تک تھی یہ آپ جانیں، کون تھا کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تک گئے؟ بس نبی تھے اور خدا تھا، تیسرا کوئی نہیں۔ تو کہتے ہیں تیری معراج
تیری معراج محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو تیری معراج محمد تو خدا جانے، میری معراج یہ کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ ہماری آپ کی معراج یہ ہے کہ ہم آقا کے ہیں، آقا کی نسبت لگی ہوئی ہے، آقا کے ماننے والوں میں سے ہیں، آقا کے چاہنے والوں میں سے ہیں، آقا کو جاننے والوں میں سے ہیں، آقا کا نام جانتے ہیں، آقا سے نسبت جڑی ہوئی ہے۔ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ اسی لیے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہزاروں مخالفت کرنے والے اور مخالف سے مخالف بھی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلمہ نہیں پڑھتا تھا، جو آقا کو مانتا نہیں تھا، جو آقا کی نبوت اور رسالت کا اعتراف نہیں کرتا تھا، لیکن اگر اس کے اندر ذرہ برابر انصاف ہوتا تھا تو یہ کہے بغیر نہیں رہتا تھا کہ الصادق الامین، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، امانت دار ہیں، دھوکہ نہیں دیتے ہیں، فراڈ نہیں کرتے ہیں، چیٹنگ نہیں کرتے ہیں، جو بات کہتے ہیں اس پہ کھڑے اترتے ہیں، جو وعدہ کرتے ہیں اسے پورا کرتے ہیں، اور رحم اور نرمی اور نرمی اور رحم دلی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کھول کے بھری ہوئی ہے۔ اس زمانے کے کفار انگار بھی جو آقا کو ماننے کے لیے تیار نہیں اور ایمان لانے کے لیے تیار نہیں، وہ بھی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صفات کو ماننے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے کہ یہ نبی سچا ہے، یہ نبی فراڈیا نہیں ہے، اس نبی کے اندر کوئی دغل فصل نہیں ہے، یہ نبی جھوٹ نہیں بولتا ہے، یہ نبی وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے، یہ نبی بےمانی نہیں کرتا ہے، اس نبی کے اندر اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، مخالف ہے پھر بھی آقا کی تعریف کر رہا ہے۔ اور جادو وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے الفضل ما شہیدت به الاعداء، فضیلت اسی کو حاصل ہے جس کو اس کے دشمن بھی گواہی ہے کہ اس شخص کے اندر یہ خوبی ہے، میں ماننے میں مجبور ہوں، اس شخص کے اندر یہ کامیابی ہے، میں ماننے میں مجبور ہوں، اس شخص کے اندر یہ بھلائی ہے، میں ماننے میں مجبور ہوں۔ جو دوست ہوتے ہیں وہ تو عام طور پہ تعریف کرتے ہی ہیں، لیکن جب دشمن یہ کہنے میں مجبور ہو جائے کہ میں بھی اس کی صلاحیت کا قائل ہوں، میں بھی اس کے اخلاق سے متاثر ہوں، میں بھی اس کے کردار سے متاثر ہوں، تو پھر وہ کتنا گریٹ مین ہوگا ہر کوئی سمجھ سکتا ہے۔